قیامت دا دن ہوئے گا، حضرت آدم تو لے کے تے عبداللہ مزروارسی تک اور حضرت نوح تو لے کے قاری عبدالحفیظ چشتی تک اس طرح مصیبتاں آن گیاں جس طرح پہاڑاں تو پانی تھلے لینا ہے، اور ہر زبان نفسی نفسی کر رہی ہوگی۔ خدا کی عزت کی قسم، قیامت کے میدان میں اگر کوئی امن کا جملہ ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، یا محمد، واہ 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 واہ، یا محمد، یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کتاب کا نام یاد رکھیں، روح البیان، کیونکہ لوگ بعد میں حوالے بھی ہم سے پوچھتے ہیں، باقی گلاں چ والے نہیں پوچھنے، نبی پاک نہیں گل آوے پھر آہن کو تھے لے جی مولوی صاحب۔ چلو سن لو، کتاب کا نام مہر منیر ہے، کتاب کا نام روح البیان ہے، کتاب کا نام جواہر البحار ہے۔ 3 کتابیں میرا خیال ہے کافی ہیں، اور بھی بہت ساریاں نے مینوں نہ آندن۔ میرے دوستو، ان فی الجنتی سوقا یباع فیہا الصور، جنت کے میدان میں جمعے والے دن ایک بازار لگے گا جسے جمعہ بازار کہا جائے گا، تے اس وچ لبسی کے، ادھر تکو، لبسی کے صورتاں لبسن صورتاں، حضرت آدم کی صورت، حضرت نوح کی صورت، حضرت عیسیٰ کی صورت، حضرت ادریس کی صورت، حضرت یوسف کی صورت، حضرت موسیٰ کی صورت، حضرت ہارون کی صورت۔ آئے گا گاہک، فرشتہ بیچن والا ہوئے گا، فرشتے نو اس طرح تکیو ذرا، انگلی نال اشارہ کرے گا، او چاہی دیئے، او چاہی دیئے، او چاہی دیئے، او چاہی دیئے۔ کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ جب صورت پسند کر کے گھر لائے گا، فرشتے کو کہے گا مجھے حضرت آدم کی شکل چاہیے، حضرت نوح کی چاہیے، حضرت ادریس کی چاہیے، حضرت یوسف کی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں گھر کی دہلیز میں قدم بعد میں رکھے گا، اللہ وہی شکل خریدار کو بھی عطا فرما دے گا۔ نا 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 نا، گل لگے ہے جڑی میں ہون کرن لگا، خریدار کو بھی وہی شکل ملے گی۔ صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑے ماں باپ تواڈے قدماں تے قربان جان، چیز مل دیئے پیسے دے کے تے اتھے کے دے من کے جنتی، خدا دا نائی میرے جملے دریائے سماں وچ روڑ کے نہیں جانے، ایتھے لکھ کے جانے۔ اے حضور دا فرمانے، آپ نے فرمایا جب گاہک آئے گا فرشتے کے بعد، فرشتے کو کہے گا مجھے وہ دے، مجھے وہ دے، مجھے وہ دے، فرشتہ کہے گا اس کی قیمت ادا کر تب دوں گا، وہ بندہ کہے گا کیا قیمت ہے، خدا دا نائی جملے دا مل پائیں، بڑا پارا جملہ ہی میں قیامت گران لگائی۔ حضور نے فرمایا سمنھا الصلاۃ علی محمد، فرشتہ کہے گا درود پڑھتا جا، تصویریں لیتا۔ سلام سلام سلامتی ہوں، بہت میں راضی ہوں، مجھے بس آگے چلنے دیں۔ رب نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے، اسی رب نے پھر نماز میں سجدوں کا بھی جام رکھا ہے۔ نا 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 نا، باہر والے بندے ٹھنڈے ہو گئے ہو، کہ گل ہے بارش ہو گئی ہے تے برف باری جو کوئی نہیں پی ہونی یار، بالکل ماحول صاف ہے۔ ایک بار پھر سنیں، رب نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے، پھر اسی رب نے نماز میں سجدوں کا بھی جام رکھا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں چہرے پڑھ رہا ہوں، جنہ بندے جڑے جڑے قسم چاہ کے بیٹھے جو مرضی ہو جائے، مولوی کر لوے، طاہر عباس کر لوے، نور سلطان کر لوے، ایسا نہیں بولنا، قسم پاندے ہو کفارہ جانے، بزم نصیریہ والے جانے، رب نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے، اسی رب نے پھر نماز میں سجدوں کا بھی جام رکھا ہے۔ نہیں مزہ آیا، جب تک نہیں بولو گے میں پانی نہ کھٹ پھرن لگا، سارے آنی آواز ایتھے ہوئے میں گل کرا۔ بڑی مہربانی، بڑا میں راضی ہاں، ٹڈمبر آلے ہو بڑا راضی کیتا جے۔ میں پہ سوچنا سا بھئی علاقہ پہلی باری جا رہے ہیں، پتہ نہیں لوگوں نے کے پوزیشن ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ لوگ بعض اوقات رب نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے، اسی رب نے پھر نماز میں سجدوں کا بھی جام رکھا ہے۔ یا رب تیری محبت کے انداز کتنے نرالے ہیں، تو نے اپنی عبادت کے اینڈ پہ صلاۃ و سلام رکھا ہے۔ السمن
الصلاۃ علی محمد، قیمت یہ ہے نبی پہ درود پڑھ اور لے جا۔ میرے دوستو اور میرے بھائیوں، بس ایتھے تک تسی میرے نال آئے ہو۔ عام سکولاں وچ 33 نمبر لین والا بندہ پاس ہے تے میرے کاغذاں جب تک بندہ 80 نمبر نہ لوے پاس نہیں ہونا۔ ہن تواڈے نمبر میں دے دیاں گا جی انشاءاللہ، تے میرا فیصلہ کل تساں کر دینا ہے بھی مولوی کتنے لے کے گیا ہے جی، تساں میرا کر دینا ہے، تواڈا میں انشاءاللہ نتیجہ قاری عبدالحفیظ صاحب نو آج سنا کے جانا ہے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میری عادت ہے ایک ہی عنوان پہ میری تقریر ہوتی ہے، اتھوں ہی میں شروع کرنا، اتھے ہی آ کے مکا دینا۔ اے نہیں بھئی دو گلاں ادھروں پکڑاں دو ادھروں پکڑاں، کھچڑی بنا کے او پہ جانے مولوی صاحب پنڈی، نہ کوئی پتہ لگا سنن والے گی، نہ کوئی پتہ لگا مولوی رکھی آپ کی بھئی میں آکھیا کیا ہے۔ ترجمہ سن لو پہلے، وَقَانَ فضل اللہ علیکَ عظیمًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوبہ تو جدوں دا ہے نا ادوں دا تیرے تے عظیم فضل ہے۔ مٹھے بولے ہو پتہ نہیں ٹھنڈے بولے ہو کہ گلے۔ پھر سنو جملہ، یہ کانا جو ہے نا، کانا یہ فعل از افعال ناقصہ ہے۔ یہ میں نے ناقصہ کا ترجمہ کیا ہے۔ جو علماء نحو جانتے ہیں، صرف جانتے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ آپ حضرات کو اگر سمجھ نہ آئے تو چلو توانوں اپنی زبان میں سمجھانا۔ سونیا محبوبہ تو جدوں نہ تھیاں نا ادوں نہ تیرے تے اللہ نا عظیم فضل ہے۔ کانا ناقصہ ہے، یہ اسم کو بھی چاہتا ہے خبر کو بھی چاہتا ہے۔ کانا سارا ظلا باتا اصبح اضحا امسا عادا آدا غدا راحا ما زال من فک ما برح ما فتح ما داما لیسا۔ پگڑی بنن نال بندہ مولوی نہیں بننا، کوئی شے ہوے تے تاں بننا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی وڈیا نہیں گل ضرور کرساں، میرے نال انہاں نے بڑا تعلق رہا ہے۔ مینوں آخنے سن وارسی صاحب اپروں ہیبت علم، یعنی کہ اپر پگڑی بڑی سونی، داڑھی ماشاءاللہ بڑی سونی، جبے کبے پائے، اپروں ہیبت علم وچوں جہالت نہیں فلم گل نہیں مکانے سن، آنے سن اپروں ہیبت علم وچوں جہالت نہیں فلم۔ بھائی اپروں بہت کچھ ہے، اندروں بیچارے کی کچھ نہیں آنا۔ مولوی پگڑی بننا ڈال نہیں بڑھنا، کوئی شیخول ہوگا تاں بڑھنا ہے۔ یہ جو فعل از افعال ناقصہ ہے نا، یہ خبر کو بھی چاہتے ہیں، اسم کو بھی چاہتے ہیں۔ یہ معنی میں نے فعل ناقصہ کا کیا ہے۔ سونیاں تو جدوں نہ ہیں ادوں نہ تیرے تے اللہ نا عظیم فضل ہے۔ اے نہیں بھئی مکے آیا ہے تے فضل ہویا ہے، مدینے آیا ہے تے ہویا ہے، طائف وچ پتھر کھادے نہیں تے فضل ہویا ہے، تبوک وچ خیمہ لایا ہی تے ہویا ہے، بدر وچ چنڈا چایا ہی تے ہویا ہے، احد وچ جنگ لڑی تے ہویا ہے۔ نا جدوں نہ ہے، جدوں نہ ہے۔ اے توانوں قاری عبدالحفیظ چشتی صاحب دسن گے، میرا نبی کب سے تھا؟ خدا کی قسم نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ مکین تھے نہ مکان تھا، نہ چنی تھی نہ چنا تھا، نہ شمس نہ قبر نہ بحر نہ بر نہ شجر نہ حجر، نہ جگنو نہ اس کی چمک، نہ کلی نہ اس کی چٹک، نہ ابر نہ اس کی دھمک، نہ چونٹی نہ اس کی رمک، نہ ہوا نہ اس کی لہک، نہ نوری نہ ناری نہ آبی نہ خاکی۔ خدا کی عزت کی قسم رکھ میرے سر پہ قرآن، یا خدا تھا جو بنا رہا تھا یا مصطفیٰ تھا جو بن رہا تھا؟ ککھ بھی نہیں سی، یا خدا تھا جو بنا رہا تھا یا مصطفیٰ تھا جو بن رہا تھا۔ سونیاں تیرے تے اللہ نا عظیم فضل ہے۔ میں اللہ نے فضل نال اس ماؤنا پترہ جس نے 6 پتر قرآن پاک نے حافظ ہے۔ میں خود 28 سے 29 مصلے سنا چکا ہوں۔ میں ہر سال الحمدللہ اپنی مسجد میں خود قرآن سناتا ہوں، یہ میرا اعزاز ہے۔ میں تحدیث کے نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ 4 فضل میں نوں قرآن چ ملے جے، صرف فضل ادھر تک سوتے تاں مزہ سی۔ میں تواڈے رابطے نال تقریر کرنی ہے، دائیں بائیں تکو گے تے میرے کو تقریر نہ ہونی۔ میں چپ کر کے تھلے لے ساں، گڈی میری بالکل نیڑے کھلتی ہے، میں مارنا سلف گڈی آپ پیا چلانا، ڈرائیور تھے کو نہیں تے میں جا بریک لاساں پنڈی۔ میں انہاں مولویاں چ نہیں ہاں جڑے منتاں کر کے سودا ویچن، مال کھرا ہوئے نا منتاں کرن دی لوڑ نہیں پڑی۔ قسم خدا دی کدے نہیں منت کی تھی۔ اگر تساں نہیں سننا تے گاہ کگے ٹھیر سارے سنو جملہ یار، میری ربط ٹوٹ رہا ہے، بڑے مزے دے جملے، مزہ نہ آوے تے بعد وچ فیصلہ کر دے ہو۔ مولوی صاحب نے مزہ نہیں کیتا۔ میرے دوستوں تے پائیو،
چار فضل مینوں قرآن چ ملے، صرف فضل، مبین فضل، کبیر فضل، عظیم فضل، فضلا کبیرا، فضلا مبینا، فضلا عظیما۔ اللہ فرماندا ہے تیرے تے سونیا صرف بھی نہیں، مبین بھی نہیں، کبیر بھی نہیں، عظیم ہے۔ عظیم ہے تے عظیم کون کہہ رہا ہے؟ جدی اپنی شان ہے، وہو العلی ہوئے 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 وہو العلی العظیم، وہ کہہ رہا ہے۔ ایک بندہ مولا علی کو لایا، آ کے آہدا ہے مومنہ دا امیر بھی ہیں، سنیاں دا پیر بھی ہیں، تے نبی دا ویر بھی ہیں، نبی پاک نال تیرا بڑا ٹائم گزرا ہے، سونے سونے نبی نیاں کوئی شانہ تے سنا۔ آپ نے فرمایا نیڑا اچھے نہ کیا کہ آنا نبی پاک نیاں شانہ سنا۔ آپ نے فرمایا تو اس طرح کر، تو مینوں اللہ نیاں نعمتاں گن کے سنا۔ او آہنا کمال کرنے ہو جی بڑے ہو، اللہ نیاں نعمتاں کون گنی سکنا ہے؟ تھلے تکو نعمتاں، اپر تکو نعمتاں، سجے نعمتاں، کبے نعمتاں، اندر نعمتاں، باہر نعمتاں، اول نعمتاں، آخر نعمتاں، ہر پاسے نعمتاں، اللہ نیاں کون نعمتاں گن سکنا ہے؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے من شجرۃ الاقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ ساری کائنات کے درخت قلمیں بن جائیں، سمندر نہریں دریا سیاہی بن جائیں، لوگ خدا کی نعمتیں لکھنے بیٹھ جائیں، میں نہ آہدہ۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے وہ سمندر سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، قلمیں گھس جائیں گی، لوگوں کے ہاتھ تھک جائیں گے، نہ اس کی نعمتوں کا شمار ہے نہ اس کے کرموں کا شمار ہے۔ اللہ سونے نیاں نعمتاں، آپ نے فرمایا آپ کو یہاں ماڑے کول نہیں گنن ہونیاں۔ آپ نے فرمایا متاع الدنیا قلیل، جیڑا قلیل ہے انہوں تے نہیں گن سکنا، تے مینوں آنا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ۔ نہیں 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 نہیں، ایک باری پھر گاج کے سبحان اللہ بولو۔ متاع الدنیا قلیل، جو قلیل ہے تو اسے نہیں گن سکتا، اور مجھے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق عظیم، میں تینوں عظیم کیویں گن کے سناواں؟ میرے دوستو اور میرے بھائیو، کچھ چیزاں ادھر، کچھ چیزاں انسان نے بدن وچ ایسیاں جنہاں نو فضولیات بدن آکھیا جاندا ہے۔ جب تک بندے نے جسم نال لگیاں رمن، بندہ انہاں نال پار چاہی رکھنا ہے۔ بندے نے جسم نال لمن، قسم خدا نہیں انہاں نے ککھے نہیں کوئی ویلیو انہاں نے، بلکہ او باعث نفرتن، مثال نے طور تے اے والن، اے تھکے، اے پخانہ ہے، اے پیشاب ہے، اے ناخنن۔ اج تک کسے بندے نائی نو آکھیا ہے وال کٹ کے مینوں دے میں کر ٹڈمبر کھڑنے؟ اج تک کسے بندے اپنی تھک سنبھال کے رکھی ہے بھئی چلو پئی رہے میں تکڑا رہ سا؟ اج تک کسے بندے اپنے ناخن سنبھال کے رکھے بھئی چلو نشانی ٹکی رہے؟ وہ بولنے نہیں ہو یار۔ ادھر کوئی اشارہ پہ ہونا، کیا گل ہے کہ اچھا پین پہ منگنے نہ کرنا جی، پین ادھر سب کچھ لکھنا ہے، کہ لکھنا ہے وہ تو ٹھیک ہے، تے یہ گل تے تو نیڑے مینوں کر چھوڑے یار، تو ایڈا کہڑے وقت نہیں اچھی سبحان اللہ بول۔ پہلے نال والے نو اشارہ کیتا، پھر ادھر کال بلائی، میں آخیا پتہ نہیں یہ کہ کروں۔ اچھا توجہ رکھو میرے بھائیو، بس توجہ رکھے، میں انشاءاللہ سر لگاؤں گا، لیکن میں تھوڑا جہا تمہوں تیار کر لواں یار، سر لاواں گا انشاءاللہ لاواں گا، جس ٹائم رج جاؤ گے تاں تہاڈی جان چھوڑاں گا، ایویں میں جان نہ چھوڑدا۔ جتھے لوگ سبحان اللہ ذرا مٹھی بولن یا ٹلی ہو کے بولن، اتھے میں 4 تو 5 گھنٹے تقریر دا ٹائم اور اگے کر دینا۔ ہاں جی ہاں جی، ہن تہاڈی مرضی ہے، جلدی جان سنانی ہے یا ٹائم تے میرے کو تقریر مکوانی ہے۔ توجہ رکھو، مینوں خراب نہ کرو، میرا موڈ نہ آف کرو، اور میرے نال جڑا رابطہ ہے انہوں نہ توڑو، مہربانی کرو، میں بار بار اپیل کر رہا ہوں۔ میرا اپنا مزاج ہے، میں نے اپنے مزاج پہ چلنا ہے انشاءاللہ، سر بھی آپ کو سنانی ہے، قرآن بھی سنانا ہے، لیکن توجہ رکھیں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میرے بچوں اور بزرگوں، ناخن فضول ہیں، تھوک فضول ہے، بال فضول ہیں، پاخانہ فضول ہے، پیشاب فضول ہے، باں میری کھلیجے، میں باوضو بیٹھا اللہ دے گھر وچ بیٹھا، اللہ دے نیک بندیاں دے سامنے بیٹھا، ساریاں وستی یہ چیزاں فضولن، عالماں وستی بھی فضولن، جیلاں وستی بھی فضولن، بادشاہاں وستی بھی فضولن، گداگراں وستی بھی فضولن، مومناں وستی بھی فضولن، کافراں وستی بھی فضولن، اپنیاں وستی بھی فضولن، غیراں وستی بھی فضولن۔ باں کھلی کر کے میں گل کیتی ہے، مجمع مینوں جواب دے وے، جڑا بندہ نہ بولیا میں انہوں نیڑے بلاواں گا، یا میں آپ پہ اٹھ کے اودے کول جاواں گا اور انہوں جا کے کان وچ آکھاں گا تینوں کیڑی گل سمجھ نہیں آئی، میں سمجھا دینا۔ یہ ساریاں چیزاں فضولن۔ میں پوچھنا چاہنا
جس سونے دے میلاد وستی آئے ہو انہاں وستی بھی فضولن نا انہاں دے بال شان والے ہائے 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 انہاں دے بال شان والے انہاں دا بول شان والا انہاں دا پخانہ شان والا انہاں دا پسینہ نہیں پرفیوم ہے انہاں دا پسینہ نہیں کہ ہے وہ بولو نا یار انہاں دا پسینہ نہیں عطر ہے ہائے 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 حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اے او حضور دی نوکرانی ہے میں صدقے جاواں جڑی آہدی ہوئے لوگو مینوں ویکھو میں او ہاں جے دے گھر سونا دوپہر دے ٹائم آ کے قیلولہ فرماندا سی ہائے 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 کھانے کے بعد زور کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر دن کے وقت آرام کرنے کو قیلولہ کہا جاتا ہے یہ حضور کی سنت ہے میں وہ ہاں جس دے گھر سونا قیلولہ کردہ سی میرے گھر ایک چمڑے دی چادر سی اس تے سرکار نے آنا سر رکھنا تے سو جانا ایک دن گرمیاں دے دنن سونا میرے گھر آیا آپ نے اسے چمڑے دی چادر تے سر رکھیا آپ دی اکھ لگ گئی میں متھے تے موتیاں دی طرح پسینے دے قطرے چمک دے تکے میں اپنے آپ نو آکھیا تکدی کیویں شیشی لایا شیشی لایا میں شیشی لے کے آئی ادھر میں انگلی نال این کر کے جو ہی میں اتھے پہنچی سرکار دی اکھ کھل گئی فرمایا پلیے کیا بھی کرنی ہے میں کیا سونیاں پہلی باری نہیں اگے بھی ایک باری یہ کام کر بیٹھی ہاں حضور نے فرمایا کیوں اللہ دے نبی میں تواڈے پسینے نوں او شیشی وچ محفوظ رکھے ہے میں گوانڈیاں نے گھر ایک کڑی دی شادی تے گئیاں انہیں لہنگا پایا ویا کڑیاں نال کمرہ بھریا ویا انہاں طرح طرح دیاں خوشبوواں لائیاں ویاں میں انہاں وچ بہ کے تواڈے پسینے والی شیشی دا ڈھکن پٹیا شیشے دا ڈھکن پٹیا تے ساریاں نے انگلیاں دنداں تھلے رکھ لیاں انہاں آکھیا پلیے اساں بھی بڑیاں سونیاں لائیاں ویاں تو کتھوں لے کے آئی ہیں ہائے ہائے ام سلیم دا جواب جنوں مزہ نہ دے اللہ کرے انہوں کخ بھی مزہ نہ دے تے جنوں مزہ آوے میں دعا دیاں گا قاری عبدالحفیظ قاری عبدالقدیر چشتی اللہ دی قبر نو منور فرمائے جملے دا مل پانا تیری ذمہ داری ہے کہنا میری ذمہ داری ہے آپ نے عرض کیتا حضور میں ڈھکن پٹیا خوشبو لائی انہاں آکھیا کتھوں لے کے آئی ہیں اساں بھی بڑیاں سونیاں لائیاں ویاں ام سلیم آدھی ہے تواڈی خوشبو بازار دیے میری خوشبو مدینے دے تاجدار دی خدا کی قسم ایک ہی کائنات میں ہستی ہے جس کا لوگوں نے پسینہ شیشیوں میں سنبھال کے رکھا اور کوئی ہائے میرے دوستو اور میرے بھائیوں بس تسی میرے نال ٹرے ہو میں تھوڑا بڑا ممنون ہاں بس کوئی 15-10 منٹ دا سفر ہور کرو اس کو بعد انشاءاللہ میں گڈی چڑھنی ہے موٹر وے تے پھر تسی تکیو میں انشاءاللہ کڑی تیزی نال چلاواں گا بس تھوڑا جہا میرے نال موٹر وے تک چلو چکے کھڈے بن چکے ہیں ڈومبر روڈ تے روڈ کافی سارا خراب ہے سبحان اللہ اچھی آواز نال بول میرے دوستوں تے بھائیوں تے بچیوں تے بزرگوں ہاں لعاب میرے نبی دا تھک میرے نبی دی تھک نہیں لعاب دہنے تھک نہیں لعاب دہنے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں بس میں ایک کوئی گل کرنی ہے میرا خیال ہے اس کو بعد میں اگلی گل کراں بندہ کھاوے نا چنگی خوراک تے لعاب بھی چنگا بندہ کھاوے گندی خوراک لعاب بھی ماڑا ایسیاں ڈیوائساں آ چکیاں جیڑیاں لعاب نو نا اے این کر کے لاؤ نا اے این کر کے تے مشین وچ رکھ دیو او دس دینیاں اس دیاں انتڑیاں کیڑی پوزیشن دیاں اس نہ میدا کیڑی پوزیشن ہے اس نہ جگر کس طرح نہ پیا کام کرنا ہے ایسے حالات بھی آ چکے ہیں بندے نہ میدا ٹھیک ہوئے منہ چو خوشبو ہوئے میدا خراب ہوئے منہ چو بدبو ہوئے مجونہ بھی کھا لوے تے انہوں آرام نہیں آنا کسے نال گل بھی کرے تو آنا پیڑیا پرا منہ کر منہ چو بو
منہ کر منہ چبو پی آنیاں میدا ٹھیک ہوئے ادھر میدا ٹھیک ہوئے منہ ٹھیک ہے میدا خراب ہوئے لعاب ماڑا میدا چنگا ہوئے لعاب چنگا ہن میں تینوں دساں میرا تے تہاڈا نبی کھاندا کے سی تے پیندا کے سی بس 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 سادات کے ہاتھ چوم کے قاری چشتی صاحب کے ہاتھ چوم کے فکرہ دے رہا ہوں میں دسن لگا میرا تے تہاڈا نبی کھاندا کے سی تے پیندا کے سی اس روایت کو 40 حدیثوں کے محدثین نے نقل کیا ہے یہ جو میں اب پڑھ رہا ہوں ایک حوالے دی لوڑ نہیں میری تقریر ریکارڈ تے ہے جنہوں چاہیے میرے نال رابطہ کرے اس کو 40 محدثین نے نقل کیا ہے حدیث کی ہے حضور فرمانے لستو کا احد منکم تواڈے وچوں کوئی جنا جمے ہی نہیں جڑا میری مثل ہووے کوئی جنا نہیں جڑا میری مثل ہووے ہائے ہائے صحابہ پوچھیا کیویں حضور نے فرمایا ابیتو عند ربی ہوا یطعمنی ویسقین میں اللہ مینوں کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے میں دیہاڑی تساں نال ہونا راتی میں ادھر ہونا تھوڑا سا ایکو کم کر دیں آپ کے ساؤنڈ پہ میں بڑا راضی ہوں شہباز واقعی شہباز ہے میں راضی ہوں ان بچوں نے بڑی محنت کی ہے بڑی محنت کے بعد یہ آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں بڑے بڑے آئے انہوں نے کاپیاں کیتیاں لیکن پیچھے رہ گئے کوئی شاید لگنی ہے تاں ہی بندہ آگے ودنا ہے سنو گل میری توجہ نال غور کرو میری گل نوں اس کن چھپا کے کڈنا نہیں ایتھے لکھنا ہے سرکار فرماندے نے میں دیہاڑی تواڈے نال ہونا راتی میں ادھر ہونا نہیں مزہ نہیں آیا میں پھر اکھاں بند کراں گا پھر میں بولاں گا اور پھر میں سناں گا آواز سارے دی آئیے یا نہیں آئی اگر نہیں آئی تو میں بولتا رہاں گا چاہے پورا گھنٹہ لگ جائے چاہے 2 لگ جاون ناراض نہیں ہونا نور سلطان بھی بیٹھا رہ سی انشاءاللہ العزیز تے باقی نات خان بھی بیٹھے رہ سن ہن میں تانوں تواڈے تے فیصلہ چھوڑ رہا سرکار فرماندے نے میں دیہاڑی تواڈے نال ہونا راتی میں ادھر ہونا 8-10 بندیاں تو علاوہ سارا مجمع بولے ہے وہ 8-10 بندے پتہ نہیں کہ گل ہے کیوں نہیں بولے خدا دا نام جے بول پو کوئی نہیں اللہ کرے بولو گے اللہ مرد ٹائم نبی پاک دا کلمہ بولنا تو انہوں نصیب کرے گا جیندہ بولتا جے موئے کدنے نے بولے سرکار فرماتے ہیں میں دنے تواڈے نال ہونا راتی میں ادھر ہونا دنے تواڈے نال ہونا راتی میں ادھر ہونا ڈرائیور دیہاڑی گڈی چ ہونا ہے راتی اپنے گھر ہونا ہے طالب علم دیہاڑی سکول ہونا ہے راتی اپنے گھر ہونا ہے زمیندار دیہاڑی اپنی فصلاں چ ہونا ہے راتی اپنے گھر ہونا ہے عبداللہ مظہر وارسی دیہاڑی تقریراں تے ہونا ہے راتی اپنے گھر ہونا ہے شواز دیہاڑی اپنے گھر راتی اپنے گھر ہونا ہے دنے محفلاں تے ہونا ہے قاری عبدالحفیظ صاحب دیہاڑی مسجد وچ ہونا ہے راتی اپنے گھر ہونا ہے استاد دیہاڑی سکول ہونا ہے راتی اپنے گھر ہوندا ہے سرکار فرماندے نے دیہاڑی تواڈے نال ہونا راتی ادھر راتی میں ادھر اگلی گل اس تو بھی بڑی آ خدا دی قسم ہے او بندہ جھلے گا جس دے موڑیاں سائے تے جس دے گوڑیاں سائے جس بندے نو حج مولے دی ضرورت ہے وہ جائے جا کے پہلے ہمدرد والے کول حج مولا لوے پھر آوے یہ جملہ نہیں برداشت کر سکتا میں کہہ رہا ہوں اٹھ کے چلا جائے 2 منٹ کے لیے پھر آ جائے سرکار فرماتے ہیں میں دیہاڑی تواڈے نال ہونا راتی میں ادھر ہونا ہوا یطعمنی ویسقین اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے اور ڈڈمبر والے ہو بزم نصیریہ والے ہو مینوں دس نا جس دے میدے وچ اللہ کا پلایا پانی جائے جس کے میدے میں اللہ کا کھلایا کھانی جائے اس مصطفیٰ کا لعاب شفا نہ بنے تو کیا بنے علی کی آنکھوں پہ آئے آشوب چشم کیوں نہ جائے حدیبیہ کے ایک کنویں میں آئے تو 13 کے 13 کیسے نہ میٹھے ہو جائے جابر کی ہنڈیا میں آئے تو 4 بندوں کا کھانا 1400 کھا کے کیسے نہ چلے جائے جلیبیب کے چہرے پہ آئے تو
14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ منور کیسے نہ ہو جائے. وہ گل مکتی مکاوا بولو تے مرضی نہ بولو تے تنخواہ توڑے کول میں کوئی نہیں لے رہی. میرا اور آپ کا لعاب بدبودار ہے, مصطفیٰ کا لعاب خوشبودار ہے. میرے اور آپ کے لعاب میں وبا ہے, نبی کے لعاب میں شفا ہے. میرا اور آپ کا لعاب بے مرام ہے, نبی کا لعاب خدا کا انعام ہے. گل چنگی لگے تے اینڈ تک آواز آنی چاہیے. میرا اور تیرا لعاب زحمت ہے, محمد کا لعاب اللہ کی رحمت ہے. اچھی بولو. میرا اور آپ کا لعاب زحمت ہے, مصطفیٰ کا لعاب خدا کی رحمت ہے. ہائے ہائے. طاہر عباس صاحب نا میرے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے. ایک بات اکثر میں اپنے ثناخانوں سے کہا کرتا ہوں, کہتا رہتا ہوں, کچھ مان لیتے کچھ حضرات نہیں مانتے, ہم سارے ہی علی والے ہیں, کوئی شک نہیں. علی ہمارا ایمان ہے, علی کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے. علی سے محبت وہ کرتا ہے جو مومن ہو, علی سے بغض وہ رکھتا ہے جو منافق ہو. لیکن ایک گل کراں رہن دو, میں چاہ نہ گھٹ بھرن لگا. میں میرے نال کوڑی کوڑی پیا تکڑا بھی مولوی ہاتھ رکھے نہ مقابلہ. میں چاہ نہ گھٹ بھرنا. ارادہ تو تھا مجمع ساتھ دیتا, ایک بات کہہ دیتا, لیکن چلو مرضی ہے ڈڈمبر والیاں دی, میں انہاں تے کہہ دوں. پکی گل ہے, باہر والیاں نا کہ خیال ہے, کوئی 751 تے نہیں میرے نال بولو. اگر تہاڈا ارادہ ہے تو میں بات کہنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ بات ٹھیک ہوگی, بات ٹھیک ہوگی. میرا وزن اپنا گھٹ ہے, بات انشاءاللہ وزن والی کراں گا. پہلے میں تقریر وچ بڑا زور لاندا سا. ایک مینوں بندہ ملیا قبلہ شاہ صاحب تہاڈی طرح, انہاں آکھیا مولوی صاحب زور لان نال گل نہیں بندی, گل وچ زور ہونا چاہیے. ہائے 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 ہائے, ہاں گل وچ زور ہونا چاہیے. تے ہن میں انہاں دناں تو بعد پھر زور والیاں گلاں تلاش کیتیاں. تے مولوی ہوے نا سر والا تے بغیر سر تو داد لے کے ٹر جائے تے سمجھو مولوی وچ کوئی شے ہے. تاجدار گولڑا, وارث ارث مہر علی, گل گلشن بابو جی, صاحبزادہ والا شان, حضور قبلہ عالم پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی پیر صاحب فرماتے ہیں, لوگ آنکھوں سے اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے, سر سجدے میں جھکاتے ہیں تو حرم میں کچھ ہے. ایسے کسی پہ کوئی مرتا نہیں نصیر, ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. حیدری, ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, حضور نے مولا علی نو بلایا, مولا علی نو حضور نے بلایا. میں صدقے جاواں انہاں دے قدماں تے. آپ نے فرمایا امرنی ربی. اچھا سیٹ کر لیں. تھوڑا جہا لا لواں, میں ٹھنڈا ہو لواں, ایک باری سبحان اللہ پھر بولو. خوش ہو کے بہنا ہے بس. میری تقریر وچ متھے تے وٹ شٹ نہیں پانے, یہ جشن دی محفل ہے, حضور کی شان کی محفل ہے. حضور فرماتے ہیں امرنی, حضور نے مولا علی نے بلایا. آپ نے فرمایا امرنی ربی ان ازوج بنتی معک, اللہ حکم کیتا ہے کہ میں تیرا نکاح اپنی تیوں نال پڑھا دیا. اللہ حکم کیتا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ پاک کا نکاح تیرے ساتھ پڑھا دوں. ادھر مولا علی نے ہاتھ بن کے آکھیا غریب نواز جیو, لجپال جیو, نوکر کے تے نخرا کے, جویں تہاڈا حکم ہے میں حاضر ہاں. آپ نے فرمایا تیار ہے؟ جی اللہ دے رسول تیار ہاں. خدا دی قسم چاہ کے پیا کہنا ہی, میرے سر تے قرآن رکھ, اگر حوالہ میں غلط دیاں میں آئندہ تو بعد وعدہ کرداں شہباز ساؤنڈ دے اس مائک دے اندر کہ میں آئندہ تو بعد تقریر چھوڑ دینی ہے, میں تقریر نہیں کرنی. حضور نے فرمایا ریڈی ہیں؟ جی حضور ریڈی ہاں. فرمایا جا ابو بکر کو بھی بلا کے لے آ, عمر کو بھی بلا کے لے آ. دو چار بندے نہیں بولے, کی گل ہے, بولو 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 بولو. نعرہ حیدری.
سامنے کھلوتے دوئے حضور نے اپنی شہادت 3 انگلیاں ایتھے رکھیاں اتنے انگوٹھے دا تالا لایا شہادت دی انگلی دواں دی طرف کر کے فرمایا امرنی ربی ان ازوج بنتی مع علی و اشہدکم علی ذالک اللہ اے وی آرڈر بھیجیا ہے بھئی جوڑے دا نکاح کراواں اے وی آرڈر بھیجیا ہے نکاح دا گواہ ابو بکر اور عمر نو بڑھاواں میں متھے پڑھاں گا متھے پڑھاں گا متھے پڑھاں گا متھے پڑھاں گا کیڑے متھیاں تے بہار ہے کیڑے متھیاں تے 12 بج گئے 12 بجن والے ایمان دی خیر مناون جو روشنی کے امی ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں ہماری منزل خدا نہیں ہم بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دامن پنجتن کی عنایتوں سے بھرے ہیں اور ہم سنی ہیں جو نبی کے سارے یاروں کو مانتے یہاں پہ ایک علمی نکتہ ہے میں اس علمی نکتے کی طرف اس لیے نہیں جاتا چونکہ علماء کی محفل نہیں ہے عوام کی محفل ہے کسی موقع پہ عرض کروں گا حضور نے فرمایا نکاح دا حکم یوں تو ہی آیا ہے گواواں دا حکم نہیں آیا ہے ہائے ہائے علی اور سیدہ پاک کا نکاح ہوا نکاح کا گواہ کون ہے مل کے بولے کلیجہ ٹھارو میرا ابو بکر نکاح کا گواہ کون ہے عمر ہے نکاح کا گواہ کون ہے ابو بکر ہے نکاح کا گواہ کون ہے عمر ہے یہ حوالہ سنیوں کی کتابوں سے نہیں عبداللہ مظہر وارثی اہل تشیع کی کتابوں سے یہ حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہے اگر حوالہ شیعوں کی کتابوں سے نکل آئے پھر انہوں نے آکھاں گا گھوڑے تو تھلے آ جاؤ من جاؤ میرے علی والے سچے داتا علی والے اہل تشیع کی کتابوں سے حوالہ دینے کا میں ذمہ دار ہوں 0301 5058 258 میرا ذاتی نمبر ہے جھوٹے نمبر نہیں دیں دے سبحان اللہ اچھی حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح کا گواہ کون ہے بولو 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 کون ہے ابو بکر حضرت عمر بخاری کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں لا یجوز النکاح الا بحضور العاقلین البالغین المسلمین نکاح اس وقت تک قائم ہوتا ہی نہیں ہے جب تک 2 عاقل 2 بالغ 2 مسلمان گواہی نہ دیں تسی بچے وال ویکھو میں تواڈے وال ویکھاں میں کیڑے کم آیا پھر سنو خدا دا نا جے کہ گل ہے حضور فرماتے ہیں نکاح اس وقت تک قائم ہوتا ہی نہیں ہے جب تک 2 عاقل 2 بالغ 2 مسلمان گواہی نہ دیں پھر سنیں پھر سنیں پھر سنیں پھر سنیں پھر سنیں حضور فرماتے ہیں نکاح اس وقت تک قائم ہوتا ہی نہیں ہے جب تک 2 عاقل 2 بالغ 2 مسلمان گواہی نہ دیں مسلمان ہونا گواہ کے لیے شرط ہے اگر مسلمان نہیں ہے گواہ نہیں ہے جو علی اور جو ابو بکر اور عمر کو مسلمان نہیں سمجھتا اسے ماننا پڑے گا علی اور فاطمہ کا نکاح ٹھیک نہیں ہوا جو علی اور فاطمہ کا نکاح ٹھیک نہ مانے وہ مومن ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو ہے مومن نہیں ہو سکتا ناراض نہ ہوئے اگر کوئی دوئی پارٹی نہ بندہ بیٹھا ہوئے خفا نہیں ہونا بس میرا انداز ہے ہر بندے نے اپنا انداز ہے ہن تھوڑی جی سر لا لئیے ایک باری سبحان اللہ اچھی ہائے 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 ہاں میرے بھائی اور گرامی قدر احباب میرے نبی دا لواب شفا اللہ کریم فرماندہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سونیاں من مونیاں جتھے پیرویں اتھے خیرویں اساں تیرے تے صرف فضل نہیں کیتا ہو مبین فضل نہیں فرمایا ہو کبیر فضل نہیں فرمایا ہو بلکہ عظیم فضل فرمایا ہے میرے آقا دی ایک نوکرانی ہے جنہ دا نام نامی حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریوں نے امام بخاری نے بخاری دے اندر امام مسلم نے الجامع دے اندر امام ترمذی نے ترمذی دے اندر اور بہت سارے محدثین نے اس بی بی دا نام حدیث دیاں کتاباں دے اندر لکھے آئے میرے بچے
बच्चे तेरे कदमां ते कुर्बान जान। कड़ी सोनिया शाना वालियां जिन्हां ने ईमान दियां ऐनकां ला के मेरे नबी दा दीदार फरमाया है। आई दियां 4 भैणां ने, पंजवीं एवे अपनियां भैणां नाल बैठ के ते रोटी पई खांदी है। अचानक खड़ी होके कहंदी है मेरी भैणों तुसी बवो, मेरा दिल करदा है मैं मदीने दे ताजदार दा मुख वेख के आऊं। ओ कहंदियां ने जरूर जा 100 वारी जा, लेकिन कलमा तू कलियां ते नहीं पढ़िया, ना समी ते तेरे नाल पढ़िया है। अगर तू वेखना है ते सानू भी नाल लेके जा, असी भी नाल जावांगियां। अगे अगे उमैरा है, पिछे पिछे 4 छोटियां भैणां चलनियां पईयां आंदियां। सरकारे दो आलम अपने हुजरे तो बाहर अपने कन्या ते यमनी धारीदार चादर पा के बैठे। आप दे सामने एक छाप है, उदे अंदर जौ दियां 2-4 रोटियां ने और एक मिट्टी दे प्याले दे अंदर आपने सिरका रखिया होया है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के लुकमे तोड़ते जांदे ने और सिरके नाल डोब डोब के खांदे जांदे ने, डोबते जांदे ने और सरकार खांदे जांदे ने। हजरत उमैरा ने मेरे आका करीब नूं 2-4 लुकमे खाने में क्या 2 कदम उन्हें उठाया, हुजूर दे नेड़े आई ते गोडे भन के बह गई। आदि सोनिया मन मोनिया मेरे बच्चे तेरे कदमां ते कुर्बान जान। तुसां अज तक किसे सवाली नूं खाली नहीं भेजिया, तुहाडे दर दा सवाली कदे खाली नहीं गया। ऐ जड़ी रोटी पई खांदे हो एक लुकमा मैनू मिलेगा। ठंडे बोले हो, मट्ठे बोले हो, ढिले बोले हो, के गल है? एक बारी जरा हाथ उठा के मोहब्बत दे नाल सुभान अल्लाह या नबी अल्लाह, एक लुकमा मैनू मिलेगा या नहीं मिलेगा? सरकार मुस्कुरा के कहते हैं क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेरे आका ने मैं कुर्बान जावा छाबे वाल हाथ बढ़ाया और लुकमा तोड़े आओ और सिरके विच डोब के एहंज कीता ना। हजरत उमैरा 2 कदम पीछे हट गई। आपने फरमाया पहले पई मंगदी से, हुण जदों मैं देन लगा वा पीछे क्यों आई है? खुदा दा ना ही मेरे जुमलियां नूं जाया न करी, मैं नौकरी पिया करदा तकरीर करन ना आया। मेरा इस खानदान नाल बड़ा गहरा रिश्ता है, ये आशिकां दा खानदान है। इन्हां सिर्फ पगड़ियां नहीं सजाइयां बल्कि दिल दे अंदर नबी पाक दा प्यार सजाया है। अल्लाह इन्हां दे भाई दी कबर दियां कन्नां ठणियां फरमाए। आपने फरमाया पहले मंगदी पई से ते जदों मैं दिता ते फिर पिछा क्यों आई है? ओ मेरा हाथ बन के कहंदी है सोहणिया ए नहीं ए वेखांगा 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 किथे किथे गल समझ आ रही है और किथों किथों गल तू जा रही है। आपनों अर्ज कर दिया ने सोहणिया ए नहीं ए, हाय 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 ए नहीं ए चाहिदा है। ओए मैं आखिया कदे रोटी खाने तेरी बीवी जितना तेरे नाल प्यार कर दी है उन्होंने आखी मेरा मुंह चू कड़िया हुआ चबा, वो आखसी परा मारी थे के लड़ आया है और तेरा मैं क्यों चबावा? तेरी सक्की धी तेरा चबाया लुकमा नहीं खाएगी, तेरी बीवी नहीं खाएगी, हत्ता के प्यार करने वाली मां भी नफरत करेंगी। ओ मैं कुर्बान जावा। आका नु कहंदी है या रसूल अल्लाह ए नहीं ए चाहिदा है। खुदा दी कसम है मैं रिवायत लिखाना, हुजूर ने अपने लुकमा मुंह चू कढ़िया चबाया हुआ लुकमा हथेली ते रखिया ते उमैरा दे हवाले कीता ते उमैरा ने सोने दी हथेली चू उठाया अपनी हथेली च रख के हैंज करन लगी ना ते जड़ियां 4 नाल बैठियां सन उन्हां बांह नप लई। उन्हां आखिया बाजी कलियां कलियां नहीं। तेनू भी पुत्र मजा आ रहा या नहीं आ रहा? बाजी कलियां कलियां नहीं, कलियां कलियां नहीं, कलियां कलियां नहीं, सानू भी नाल मिलाओ। हजरत उमैरा ने उस टुकड़े दे उस लुकमे दे 5 हिस्से कीते। मैं पूछना चाहना लुकमा 5 हिस्सियां दे अंदर बट जाए वो कितना की बड़ा होंदा है? छोटा छोटा जरा सारियां भैणा खादा ते उथों चलियां गईयां। उन्हां सारियां भैणा ने 70-70 साल उम्र पाइयां। ओ
کہندیاں سن لوگو خدا دی عزت دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر ساڈیاں جاناں میں اسی جدوں کڑیاں نال بہنیاں سن تے اسی گلاں کردیاں سن ساڈے منہ چوں کستوری دیاں خوشبو آندیاں سن تے کڑیاں کہندیاں سن اسی گل کرنیاں وا ساڈے منہ چوں بدبو آندی ہے تسی گل کردیاں ساڈے تواڈے منہ چوں کستوری دی خوشبو آندی ہے اسی کہندیاں سن ساڈے منہ دا کمال نہیں محمد دے لعاب دا کمال ہے اے محمد دے لعاب دا کمال ہے اے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی او جنہ جنہ گولڑے دا لنگر کھا دے او تے بولو نا تے جنہ نو مہر علی دی دال نہیں ملی میں انہاں مستی میں دعا کراں گا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی او چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی او چپ کر میرے اے دعویٰ یار دیوانے دا آواز نال آواز ملا کے جڑی ڈائری ڈڈمبر دے انہاں کناریاں تو مدینے وال جا رہی ہے میرے آقا ویکھ کے خوش ہو بن میرے نوکر مینوں یاد کر کے وے کہندے دعویٰ یار دیوانے دا ایک باری ہاتھ اٹھا کے حاضری لگوا دے اپنی دعویٰ یار دیوانے دا جیڑا بندہ ہاتھ نہ اٹھا سکے نال والا بندہ دی مدد کرے اگر پھر بھی نہ اٹھا سکے تے میں تے قاری صاحب دی جگہ تے اٹھا کے انہوں اصحال ثواب کر دیاں گے دعویٰ یار دیوانے دا او دعویٰ یار دیوانے دا او جوڑی وکھا مینوں حسنین دے نانے دا او جوڑی حسنین دے نانے دا اے جوڑی وکھا مینوں حسنین دے نانے دا اے کعبے والموم یا سیالکوٹ کے ایک علاقے میں نے دوڑا پڑا ایک مولوی کھلو گیا بابا خادم آنا سی پیڑا اور تے تھکیا اور میں نے آنا مولوی دوڑے پڑھ کے جانا میں کہا تیرے پیو نہ پڑھیا نہیں سمجھ اور دوڑے پڑھنا ہے میں سمجھ گیا بھی لمبے روٹ والی سواری ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی چولے دادیاں دے تے شلواراں بھانجیاں دیاں میں نو سمجھ آ گئی ہے بھئی یہ دوئی سواری ہے میں نو آنا ہے دوڑے پڑھنا میں آکھیا تیرے پیونت نہیں پڑھیا میں مہر علی نہ پڑھیا ہے ہائے 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 مہر علی نہ پڑھیا ہے مہر علی نہ پڑھیا ہے میں آکھیا اس وقت توانو بھول گیا ہے جدو غلام احمد قادیانی نے آکھیا سی مولویو کتھے ہو آج کیڑا جنا میری زبان سے محمد کی عزت کو بچائے گا تیرے کتاباں بستریاں چھپا کے رائے ونڈ نس گئے سن اور میرے علی سی جڑا مسجد کے ممبر پہ کھڑا تھا اور لاہور میں کھڑے ہو کے قادیان کی طرف انگلی اٹھا کے کہہ رہا تھا او قادیانی کتےو جب تک میرے علی زندہ ہے محمد کی عزت کو کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دے سیریا کی دعوت پہ آ کے بھی مہر علی نہ سناؤں
ایک بار بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ. یہ جو گولڑے کا ریلوے اسٹیشن ہے نا ہوں بند ہو گیا ہے. سعد رفیق 2-4 مہینے ہو رہا تو یہ بھی بند ہو جڑیاں چلیاں پہ وہ بھی اچھا ہوں اتنے ایک نا کھلتیا ڈبا جہا میں بڑے چیر نہ گیا تو تکیا ایک دن پیر صاحب کو نا بڑا پیار تھا ٹرینوں سے. آپ بڑی تمثیلات پیش فرمایا کرتے تھے. آپ نے اپنے بچے حضور قبلہ بابو جی کا نام بھی اسی مناسبت سے رکھا تھا. یہ لمبی تفصیل ہے کسی وقت سناؤں گا. آپ کی عادت سی اشراق کے نفل پڑھ کے نا تسبیح لے کے آپ گولڑے کے ٹریک پہ آ جاتے تھے جو ریلوے اسٹیشن کا تھا اور پڑھتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتے تھے. انگریزوں کا زمانہ تھا. اسٹیشن ماسٹر انگریز تھا. روزانہ تک کے بھئی چٹی داڑھی والا بابا ہے کوئی 5 دن ہو گئے آ رہا ہے ٹردا بھی ہے پڑھدا بھی ہے تسبیح بھی ہاتھ وچ ہے. انہیں پینٹ شرٹ لائی ہوئی پینٹ شرٹ نال بیلٹ وچ پسٹل وچ میگزین وچ گولیاں. 2-4 دن تے تکنا رہا پھر برداشت نہ ہویا. باہر آ کے بابا جی کی تسبیح کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ایک کے وے رہن دو جڑے نہیں بول ہائے 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 اے کیا ہے. آپ نے سمجھ آ گئی بڑا وڈیا ہے تے بڑا نخریلا ہے تے بڑا متکبر ہے تے بڑا پراؤڈ ہے. تاں پوچھیا ماڑی تسبیح نہ آپ نے مسکرا کے فرمایا اے کی ہے. توانوں پرلیاں نو نظر نہیں آیا توانوں اٹھ کے تکاواں خدا دا نام منو کے کر دیو. آپ نے پسٹل کی طرف اشارہ کر کے آکھیا اے کیوے اگوں پھٹیا جنا سی یاد ہے چھوڑو بابا اے میرا ویپن ہے ہتھیار ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا صاحبو غصہ نہ کرو او تواڈا ہتھیار ہے اے میرے علی رات. او تواڈا ہتھیار ہے اے میرا ہتھیار ہے. بڑا پھٹیا جنا سی آنا چھوڑا بابا تواڈا ہتھیار ہے. اس سے وقت کڑیا پسٹل سامنے ایک شاخ پہ چڑیا بیٹھی تھی نشانہ لیا چڑیا پھڑکتی زمین پہ آئی میرے علی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے کمال ہی ماڑے ہتھیار نہ میں جیڑی پھڑکا سٹیا. او پیانیاں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے علی کو جلال آیا. تسبیح کے دانوں میں رب کا کمال آیا. آپ تسبیح لے کے چڑیا کی چونچ کے قریب گئے اور موتی قریب رکھ کے اللہ کی ضرب لگائی. چڑیا پروں کو پھڑپڑاتی ٹہنی پہ بیٹھ گئی. انگریز کو دیکھ کے فرمایا مار دینا کمال نہیں ہے زندہ کر دینا کمال. صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہان آکھاں سچے آکھاں تیرا بھی دی میں شان آکھاں سچے آکھاں تیرا بھی دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں کتھے میرے علی مل کے بولو کتھے میرے علی کتھے تیری صلاح گستاخ اکھیاں کتھے جانیاں کعبے والمومیا. اور توڑے مطلب دا جملہ ہے میرے نال مل کے مولو کعبے والمومیا. ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو میا دوجا پھر بھی تو میا. بھائی آتے میرے بچے آتے میرے بزرگ ماں باپ دے علاج نو بوجھ نہ جوڑی ماں باپ دی بیماری نو بوجھ نہ جوڑی. اے بڑھے بڑھے جدوں ٹر گئے نا
تینوں لگ پتا جائے گا تیریاں بھابیاں تینوں کمن گیاں ویرا ٹائم نال گھر آ جاویا کر اسی راتی اٹھ کے تے 3 بجے روٹیاں تھپ نہ سکدیاں تیرے سکے بھائی تینوں کمن گے ویرا ٹائم نال آ جاویا کر جڑا راتی بابا اٹھ کے 2 بجے دروازے کھولدا سی او ڈڈمبر دے قبرستان وچ جا کے سو گئے آئی اے ماں پیو ہوندے نے جڑے بچیاں دی اڈیک وچ رہندے نے راتی 3 بجے آ 2 بجے آ 4 بجے آؤ بیل بجا بوا کھڑکاؤ اوے بیوی ستی پئی ہوے گی بہناں ستیاں پیاں ہون گیاں مامے چاچیاں دی آواز نہیں آئے گی سب تو پہلے گھر دی 4 دیواری چوں یا ماں بولے گی یا باپ بولیں گا اس سے وسطی پنجابی والا کہندا ہے گوڑے رکھ دی چھاں نہیں لبدی اے جنت ورگی تھاں نہیں لبدی سب کچھ لب جاندا ہے پر پیو نہیں لبدا تے ماں نہیں لبدی تے کھڑی دے تاجدار بولے آ فرمانے نے بھائی بھائیاں دے ادھر دی ہون دے تے بھائی بھائیاں دیاں با واہ او پیو سردار اے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چا واہ عام بندیاں دیاں میتاں نو کنیاں تے چا کے قبرستان کھڑنا سوکھائی لیکن اپنے ویراں دیاں 4 پائیاں کنیاں تے چا کے قبرستان کھڑنیاں بڑیاں اوکھیاں نہیں جدوں اٹھن جنازے گبھروਆਂ دے ماں پیو پا لیندے لباس فقیراں دا او اتھے رونا پوے شہزادیاں نوں تے مندہ حال وزیراں دا او تدبیراں دے چارے اے نہیں چل دے جدوں تیر وجے تقدیراں دا تدبیراں دے چارے اے نہیں چل دے جدوں تیر وجے تقدیراں دا میرے بھائی راتی 1 بجے تمہیں اٹھ پویا کر اپنے بڑھے ماں باپ نو آکھیا کر اماں میں تیری شوگر ویکھ دینا وا بابا میں تیرا بی پی چیک کر دینا تینوں بڑھے ماں باپ آکھن کیوں آیا ہے جا اپنے کمرے سو جا تے واسطہ پیا دے نہیں تو اپنے ماں باپ نو آکھی میں کیڑا احسان کیتا ہے مینوں بھی تے یاد ہے جدوں تو راتی اماں اٹھ کے ویکھ دی سے میرے پتر نو مچھر تے نہیں پیا لڑدا بابا میں کیڑا تیرے تے احسان کیتا ہے تو بھی تے راتی اٹھ کے مینوں 3 واری کھانسی دے سیرپ پلانا سے میرے بچے دی کھنگ کیوں نہیں پئی بند ہوندی خدا دی قسم قاری صاحب بیٹھے نے اس وقت ماں باپ دے منہوں جڑیاں دعاواں نکلن گیاں او 7 آسمان چیر کے تے عرش مولا تے چلیاں جاڑ میاں صاحب کہندے نے غدے وچی اے ہریل توتا اے پھر ڈا ہولی ڈالی او ماں پیو باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی میں پورے ملک دے اندر اللہ دے نبی دے نوکراں نو سرکار دا پیغام دین جانا قسم لوگ مینوں ویکھن میرے گلے چ ہار پاندن میری گڈی پتیاں نال بھر دین میرے اشتہاراں تے بڑے بڑے لقب لکھ دین میں گڈی چ باہر نکلا کہندن خطیب صاحب آ گئے علامہ صاحب آ گئے مفتی صاحب آ گئے حافظ قاری صاحب آ گئے بڑے بڑے لقب دیندے نے لیکن مزہ نہیں آندا ماں پیو دے سامنے جانا والا تے پھٹیاں پراڑیاں کپڑیاں والے ماں باپ مینوں دروازیوں بڑھنیاں ویکھن آدن او تکو ساڈا چن پتر او تک
تکو ساڑا لال آ گیا ہے، ساڑا پتر آ گیا ہے۔ اوے میرے بھائیو میرے دوستو، مکان دا کرایہ اگر 3 دن لیٹ ہو جائے مالک بل بجا کے کہندا ہے اگلی واری مکان خالی کر دیں، اے مکان میں کرایہ واسطے بنایا ہے، تو ہر مہینے دا کرایہ لیٹ کر دینا ہے۔ میں اس باپ دی شان کتھے تولاں جنہیں کچہری جا کے اپنیاں دھیاں تے پتران دے ناؤ جائیداداں وی کرائیاں۔ او بندے بد نصیب نے جڑے اپنے باپ نو کہندے تو ساڈے واسطے کے کیتا ہے۔ اوے کدے باپ نے ہاتھ دے اندر ہاتھ پا کے ویکھنا تینوں چھالے نظر آن گے، انہاں چھالیاں دے اندر تیریاں جائیداداں، انہاں چھالیاں دے اندر تیریاں کوٹھیاں، انہاں چھالیاں دے اندر تیرے پیسے۔ او میرے دوستو، جنہیں باپ دی شان تکڑی ہے آئے تصور دے عالم وچ میں انہوں کربلا دے میدان لے جاؤ۔ ہائے ہائے اگر باپ دیاں شانہ نہ ہوندیاں، باپ اپنے بچیاں وستی نہ تڑپ داؤ تے حسین جانیاں سکینہ نو سینے نال نہ لاتے۔ آپ نے فرمایا دھیے مینوں جان دے، میرا جانا ضروری ہے۔ مکے میں سناواں کربلا دی داستان، سفر دا مہینہ 2 دنوں دے فاصلے تے ربیع الاول دستک دے رہا ہے۔ آتے نو لے جاواں میں 11 محرم لنگ گیا، 12 لنگ گیا، 13 لنگ گیا، 14 لنگ گیا، 15 محرم دا دن چڑھیا، اگے اگے حسین دا سر ہے، پچھے پچھے جوانہ دے سر نے، ایک قافلہ شام وال جا رہے آئے۔ میں پڑھے ایک کتاب دے اندر کہ 13 میل حلب تو پچھے امام علی مقام دا سر رک گیا۔ یزیدیاں نے زین العابدین نو آکھیا تیرے بابے دا سر نہیں چلدا، ذرا ویکھ کے گل۔ امام نیڑے آئے ہاتھ بن کے کہندے میرے قاری بابا چلو نا۔ اوے ہن میں کیویں سناواں، میری لفظ میری زبان دا ساتھ نہیں پہ دیندے۔ امام علی مقام دے کٹے سر چو آواز آئی میرا پتر میں کیویں ٹراں، میری دھی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، میری بچی پیچھے رہ گئی ہے، میرے گلے دا تعویذ پیچھے رہ گیا ہے۔ زین العابدین کہندے ظالمو تسا میری بہن پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہو۔ 20 بندے نال چلے، 3 کلومیٹر پیچھے آئے، ایک پتھر تے ننی بچی اپنے بازو دا سرانہ بڑا کے لیٹی ہوئی ہے۔ زین العابدین قریب آئے، آ کے کہندے میری بہن سکینہ، بچی دا کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر فرمایا میری بہن سکینہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ 3 واری ویر نے بہن نو بلایا، کوئی جواب نہیں آیا۔ زین العابدین دے دل وچ خیال آیا میں 3 واری بہن بہن کر کے بلایا، میری بہن کوئی نہیں بولی، میں انہوں ایویں کیوں نہ بلاواں جویں بابا حسین بلاندا سی۔ وڈا بھائی پیو دی جا ہوندا نیڑے آئے، آ کے کہندے میری بیٹی سکینہ۔ بچی نے بازو کھولے اور اکھاں کھول کے کہہ دی جی میرے بابا، جی میرے بابا، جی میرے بابا۔ او دھی جنگلاں وچ رل گئی آ، دھی جنگلاں وچ رل گئی آ، عصمت دا پاک نگینا، مینوں چھوٹی قیدن آکھ دینے بابا بھول گئے نام سکینہ۔ او نیند پتھراں تے اے نہیں آندی، او نہیں ملدا تیرا سینہ، اٹھ کے مینوں سینے لا میرے قاری بابا، نہ ویکھے شمر کمینہ، اے چیڑا وے مرینے دا۔ کربلا وال ڈائی جا رہی ہے، بادشاہ حسین ویکھ کے خوش ہون، اوے حسین دے غم وچ رویا کر، اللہ تینوں بچیاں دے غماں تو بچائے، مل کے بول چیڑا وے مرینے دا، ظالماں شہید کیتا
سردار مدینے دا او قدر اولاد دا ماں پیو جانے کی جانے لوگ بگانا او قدر حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نام او لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جان دیواری اس ملنے نو اے یاد کرے سے تے روسے عمران ساری اللہ کریم قبلہ قاری عبد القدیر چشتی صاحب دی قبر نو منور فرمائے آمین تے بول اللہ انہاں دے خاندان نو لوڑا دیاں تھوڑا نہ دے اللہ کریم اپنے محبوب پاک دا صدقہ اللہ کریم اپنے محبوب پاک دا صدقہ انہاں دیاں قبر دیاں کندہ ٹھڑیاں فرمائے اور قبلہ قاری صاحب نو صبر جمیل عطا فرمائے میرے دوستو اور میرے بھائیوں قاری صاحب بھی دنیا تو گئے 50 سال کی عمر سی آپ اتنی سی 50 سال عمر سی 50 سال میں بندہ کیا ہونا ہے جوان ہی ہونا اے قاری صاحب ماشاءاللہ یہ وضاقتہ نے لحاظ نال انہاں نال تھوڑے جے مٹھے لگنے تے قاری عبد القدیر صاحب نا چہرہ انہاں نے جسامت انہاں نے خد و خال بالکل جواناں کی طرح بڑی سونی صحت بڑی سونی زندگی آپ گزاری ہے اور قاری صاحب آج دنیا سے چلے گئے ہیں 1 سال گزر گیا ہے سال بعد لوگ قبرانیاں تختیاں بھول جائیں کوئی نہیں کسی کی یاد کرنا بڑی اوکھی گل ہے 40 دنوں تو بعد کھیڑ مک جانی ہے جڑے حالات چل رہے ہیں لوگوں کی بیچارے کی اتنی پریشانی اور اتنی مصروفیات ہیں لیکن جن گل میں سمجھانی ہے سمجھو گے یا نہیں گل مکا دیں کہ تسی قاری ندیم صاحب نو دیکھ رہے ہو بھی آ گئے تے ہن اے پڑھن مولوی صاحب جان چھوڑن اے تک رہے اچھا مینوں تک رہے جڑے مینوں تک رہے ہو ایک باری سبحان اللہ بول ایک بات کرنی ہے کیونکہ میں آپ کو بالکل 2 منٹ میں ایک چھوٹا سا تصور دکھانا چاہتا ہوں اور وہ تصور جب دکھاؤں گا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وارسی صاحب بالکل ٹھیک موقع تے آئے. ایک بندے نے ساری زندگی خدا رسول کی نافرمانی کی ہے اور ایک بندے نے ساری زندگی اللہ رسول کے حکموں کو سینے سے لگایا ہے. ایک بندے ساری زندگی قرآن نو کنڈ کیتی رکھی ہے, ایک بندے ساری زندگی قرآن نو ایتھے رکھی رکھے. ایک بندے ساری زندگی مسجد میں ٹائم گزارا ہے, ایک بندے عیدی نے عیدی جا کے مسجد تک کی ہے. اگر انہوں نے زندگی ادھر اکو جی نہیں, انہوں نے موت بھی اکو جی نہیں. اگر انہوں دی موت اکو جی نہیں نا, انہوں دی موت تو بعد والی زندگی بھی اکو جی نہیں. ہاں جنہ میرے بھائیاں نوے میرا دعویٰ سمجھ نہ آوے وہ تھوڑی دیر وستی میرے نال تصور دے عالم میں لاہور چلن. تساں قاری صاحب دی موت بھی ویکھیے, انہاں دا جنازہ بھی ویکھیا ہے, تے بڑے بڑے جواریاں تے چرسیاں دا جنازہ بھی ویکھیا ہوئے گا. تساں عام لوکاں دے جنازے بھی ویکھن, بابے خادم دا جنازہ بھی ویکھن, عام بندیاں دے جنازے بھی ویکھن, خالد حسنین دا جنازہ بھی ویکھیا ہے. او کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. اگر انہاں دی زندگی کو جئی نہیں تے انہاں دی موت بھی کو جئی نہیں. اگر موت کو جئی نہیں نا, موت تو بعد والی زندگی بھی کو جئی نہیں. جڑا بھائی اس گل دی تردید کرے, آئے کرایہ میں دینا اے چکری انٹرچینج ایتھوں ہی لاہور جانے ہاں, مینوں دریائے راوی دے 2 کناریاں تے 2 بادشاہاں دیاں قبراں نظر آندیاں, ایک راوی دے ارلے کنارے ایک راوی دے پرلے کنارے. راوی دے ارلے کنارے بادشاہ شاہ جہان دی قبر ہے, اودی بیوی دی قبر بھی نال, اودی بیٹی دا مزار بھی نال. اے او بادشاہ ہے جدے اشارے نال ہندوستان دیاں تقدیراں بدل جاندیاں سن. اے
4 मुल्कां दा हुक्मरान रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और बर्मा। आओ मैं तुहानू दी खबर विखाना। एक गुमनाम जे कब्रिस्तान दे अंदर उदा मज़ार है। बिल्लियां ते कुत्तियां नू मैं शाहजहान दी कबर तू टप टप के आर पार जाने वेख्या। मैं ताशां वालियां पार्टियां ताशां ते ताश मारदियां वेखियां। मैं जुआरियां नू वेख्या, जुए ला के बादशाह दी कबर दे करीब बैठे। कोई दुआ मंगण वाला नहीं, कोई लंगर देण वाला नहीं, कोई झंडा लाण वाला नहीं, कोई दीवा बालन वाला नहीं, कोई कुरान पढ़न वाला नहीं। ए ओ बादशाह है जिदे एक इशारे नाल हिंदुस्तान दा सियाह सफेद हो जांदा सी। आ रावी दा पुल क्रॉस कर। नहीं तुहाडा राबता टुट गया ते बस कर देने आ। मैं केड़ी गल कर माड़ी ना करो ना। मैं गिला लैके ना जावा। कारी अब्दुल हफीज दा मेहमान बन के गया। डडुंबर वाले मैनू गिला दिता है, मैं होर किसे नू ना दिता। हस्पताल वाले हाजी मुरसलीन नू मैं गिला जरूर भेजांगा सऊदी अरब। एक बारी बोलो प्यार नाल सुभान। हाजी साहब नाल मेरी बड़ी मुहब्बत ते बड़ा प्यार है। उन्होंने अपनी मां दी याद दे अंदर केड़ा सोहना हस्पताल बनाया है। कसम है पूरे इलाके नू फायदे पे मिलने ने हस्पताल चू। अल्लाह ए जी चंगी औलाद सारियां नू अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह सारियां नू साले औलाद अता फरमाए। मेरे 2 मिनट रह गए, मेरे नाल वफा करो, बेवफाई ना करो। हाँ रावी दा पुल क्रॉस करो, अगे जाओ। अगे एक होर बादशाह दी खबर नजर आंदी है और कबर दे सामने चिट्टा जिहा मार्बल दा बरांडा है ते मत्थे ते लिखिया होया गंजे गंजे बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। राती जाओ तां दिहाड़ी जाओ तां, गर्मियां जाओ तां, सर्दियां जाओ तां, इमरान खान दे दौर विच जाओ तां, मियाँ शहबाज दे दौर विच जाओ तां। लंगर भी मिलेगा, दुआवां भी मिलनगियां। लेकिन मियाँ साहब कहंदे ने गल ये नहीं है, गल ये वे के वली अल्लाह दे वली अल्लाह दे मर्दे नाही ते कर दे पर्दा पोशी। ए की होया जे दुनिया ओज़ों ए टुर गए नाल खामोशी। ए बाजी अकीदत दी बाजी है, हार गयूं ते कख न लभसी। आखिरी मेरा जुमला है, मेरे साथ वफा करें, दुआ देता जाऊंगा। ये बाजी अकीदत दी बाजी है, हार गयूं ते कख न लभसी। खुदा दे डर तू वखरा जे किसे दे डर तू डर गयूं ते कख न लभसी। दुनियादारी तू हट के काविश एक गल मेरी याद रखी, एक सहाबी दा भी बुग़्ज़ लैके मर गयूं ते कख न लभसी।